الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم في شقاق صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، اس دھرتی پر اس کائنات میں مختلف جماعتیں وجود میں آتی رہتی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تاریخ انسانی میں تو دو جماعتیں ایسی نظر آتی ہیں، دو قسم کے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، جن کو چنا ہے اللہ رب العزت نے۔ پہلی جماعت انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محبوب خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں، ان سب کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسا منصب ہے، یہ ایک ایسا عہدہ ہے جو محنت سے، ریاضت سے، عبادت سے، مشقت سے، علم سے، تعلیم سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، جس کو اللہ نے چاہا نبوت کے لیے چن لیا۔ دوسرا طبقہ اور دوسری جماعت وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہلاتے ہیں۔ یہ طبقہ وہ ہے، یہ جماعت وہ ہے کہ ان کو جو مقام صحابیت ملا ہے، ان کو جو مرتبہ صحابیت کا ملا ہے، یہ کسی محنت کا صلہ نہیں، مشقت کا صلہ نہیں، تسبیحات کے بدلے میں نہیں، عبادت کے بدلے میں نہیں، قومیت کے بدلے میں نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، جس کو اللہ نے چاہا اپنے محبوب کی صحابیت کے لیے چن لیا۔ کوئی جتنا محنت کرے، جتنی ریاضت کرے، جتنی عبادت کرے، وہ مقام حاصل کر سکتا ہے، مرتبے حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن مقام صحابیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ عبادت کی کثرت سے، محنت اور مشقت عبادت میں کرنے کی وجہ سے وقت کا مجدد کوئی بن سکتا ہے، عبادت کی کثرت سے اللہ کا ولی کوئی بن سکتا ہے، مراقبات میں کمال حاصل کر کے کوئی غوث کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، کتابوں کے ذریعے سے کوئی عالم بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، فقہ میں کمال حاصل کرے تو وقت کا امام بن سکتا ہے، ابو حنیفہ بن سکتا ہے، شافعی، مالک اور ابن حنبل بن سکتا ہے، لیکن ان تمام کی ریاضتوں کو یکجا کیا جائے، ان تمام کی عبادات کو یکجا کیا جائے، ان تمام کی مشقتوں کو، محنتوں کو، فقاہت کو، ریاضت کو، عبادت کو، سجدوں کو، قیام کو، تسبیحات کو یکجا کیا جائے،
پھر بھی کسی صحابی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ صحابیت کا مقام وہ محنت و مشقت سے ملا ہی نہیں ہے، وہ تو جس کو اللہ نے چاہا اپنے محبوب کے لیے چن لیا، اس کے لیے ایک خاص قبیلہ بھی مقرر نہیں۔ اللہ رب العزت نے قبیلہ بنو تمیم میں سے ابو بکر کو چن لیا، قبیلہ عدی میں سے عمر کو چنا، قبیلہ بنو امیہ میں سے عثمان ابن عفان کو چنا، بنو ہاشم میں سے علی المرتضیٰ کو چن لیا، یمن سے ابو ہریرہ کو چن لیا، حبشہ سے بلال کو چن لیا، فارس سے سلمان کو چنا، قبیلہ بنو غفار سے ابو ذر کو چنا۔ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پھول دیکھے چن چن کر اپنے محبوب کی گود میں ڈالے ہیں۔ اس لیے دنیا کے جتنے صاحب مقام لوگ ہیں، جنہوں نے مراتب حاصل کیے، جنہوں نے مقام حاصل کیا، جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا، ان کے پاس سجدوں کی کثرت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے پاس سالہ سال کی عبادت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، ان کا دامن تقوی سے بھرا ہوا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، اس نے اپنی نظروں کی ساری زندگی حفاظت کی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے پیٹ میں کبھی لقمہ حرام کا کیا بلکہ مشتبہ لقمہ بھی اس کے پیٹ میں نہیں گیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ذرا سوچو تو صحیح کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ آنکھ کہاں سے لائے گا جس نے اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھا؟ سجدے تو کثرت سے ہیں، وہ سجدہ کہاں سے لایا جائے گا جو اللہ کے نبی کی اقتداء میں ادا کیا گیا؟ وہ قیام کہاں سے لایا گیا جو اللہ کے محبوب کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی زبان مبارک سے پڑھا ہوا کلام پاک جس نے سنا تھا اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ وہاں پر حبشہ سے آنے والے غریب الدیار، جس کا وطن اپنا نہیں، جس کے پاس مال و جائیداد نہیں، غربت ہے، غلامی میں زندگی بسر کی ہے، لیکن مقام صحابیت کا ملا تو پھر مرتبہ کیا ملتا ہے؟ چلتا وہ مکے کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو صحابیت کا مقام اور مرتبہ یہ محنت، مشقت، ریاضت، عبادت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے جس کو چاہا اپنے محبوب کے لیے چن لیا۔ اب جس کو اللہ نے چنا ہو، جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہو، اب جب اس پر انگلی اٹھائی جائے گی تو در حقیقت یہ انگلی کس پر اٹھے گی؟ جس کا انتخاب ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے انتخاب میں غلطی ہو گئی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انتخاب کیا یہ ٹھیک نہیں تھا؟ اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو یہ انگلی سیدھی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جاتی ہے، جبکہ ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ کے جو کام ہیں ان کاموں میں بھی اللہ رب العزت سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور جو اللہ رب العزت نے جس کو چنا ہے نبوت کے لیے یا مقام صحابیت کے لیے، اللہ رب العزت سے غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا وہاں پر۔ وہ عالم الغیب ذات ہے، وہ ہر کسی کے ماضی حال اور مستقبل کو جاننے والے ہیں۔ تو یہ چونکہ مقام ایسا ہے کہ جو کوئی حاصل اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا، ہماری آپ کی نمازیں تولی جائیں گی، روزے تلیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، ہماری تسبیحات کا وزن ہوگا، ہمارے صدقات کا وزن ہوگا، ہر عمل کو، ہر نیکی کو تولا جائے گا، میزان میں رکھا جائے گا۔ لیکن جب صحابہ کی باری آئے گی، بلال سامنے آئے گا، بھئی یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو اللہ کے نبی کا صحابی کہلاتا ہے، تو کہا جائے گا کہ اعمال کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کی معیت رسول کو دیکھو،
اللہ کے نبی کے ساتھ جو نسبت ہے اس نسبت کو ترازو میں رکھو. جب اس نسبت کو رکھا جائے گا وہ نسبت اتنی بھاری نکلے گی کہ نماز روزے کی تلنے اور پوچھنے کی باری نہیں آئے گی. ان کی اعمال کو دیکھا ہی نہیں جائے گا. ان کی تو نسبت اتنی بھاری ہے, نسبت اتنی مضبوط ہے ان کی کہ ان کے اعمال کو دیکھا ہی نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو چنا اللہ رب العزت نے خود ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ تنقید جو کی جاتی ہے اس کے لیے اصول ہے کہ تنقید کرنے والے کو جس پر تنقید کر رہا ہے اس سے افضل ہونا چاہیے. یہ ایک اصول ہے, قانون ہے, ضابطہ ہے. منقد کو منقد علیہ پر افضل ہونا چاہیے. جو تنقید کرنے والا ہے اگر وہ اس سے افضل ہے تو تنقید کر سکتا ہے. تو اب بتائیں اس کائنات میں صحابہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہو؟ جب اللہ نے کسی کا انتخاب کیا ہی نہیں ہے تو پھر برابری بھی نہیں کر سکتا, مقابلہ ہی نہیں کر سکتا, اس سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے ان دو جماعتوں کو عطا کیا ہے, دو طبقات کو. انبیاء علیہ السلام کا انتخاب اللہ نے خود فرمایا ہے, اور پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب بھی اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے. اب اللہ کے انتخاب میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہو سکتی. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اور صحابہ کرام محفوظ ہیں. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, کیا مطلب؟ نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا, بلکہ گناہ نبی کے قریب نہیں آ سکتا. جس طرح مکھی نبی کے چہرے پہ نہیں بیٹھ سکتی اس طرح گناہ بھی نبی کے قریب نہیں آ سکتا. اور محفوظ کہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ گناہ کرتے نہیں ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ کہ وہ ہر وقت اللہ کی امان میں ہوتے ہیں. نبی ہر وقت مشاہدہ حق میں ہوتے ہیں, نبی ہر وقت مشاہدہ میں ہوتے ہیں. ایک بیٹا ہے, باپ سامنے بیٹھا ہے, اب بیٹے کو پتہ ہے کہ باپ کی نظریں مجھ پہ ہیں, باپ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے ہی دیکھ رہا ہے. تو اب بیٹا غلطی کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا. اس جانتا ہے باپ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کی نظریں مجھ پہ ہیں, تب یہ مشاہدہ کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. انبیاء علیہ السلام ہر وقت مشاہدہ حق میں ہوتی ہے, ہر وقت ان کے دل میں یہ بات جمی ہوتی ہے کہ رب دیکھ رہا ہے. تو انبیاء علیہ السلام چونکہ مشاہدے میں ہوتی ہیں ہر وقت, اور اللہ رب العزت نے حفاظت کی چادر بھی ڈالی ہوتی ہے, تو اس لیے کوئی گناہ نبی کے قریب نہیں آ سکتا. چھوٹے سے چھوٹا, چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی نہیں ہو سکتی. جبکہ جو صحابہ ہیں وہ گناہ کر سکتے ہیں, ان کے اندر قوت ہے, طاقت ہے, معصوم نہیں ہے وہ, لیکن وہ گناہ کرتے نہیں ہیں. اور اگر ہو جائے تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ بے قرار ہو جاتے ہیں. اگر غلطی ہو بھی جائے نا بے قرار ہو جاتے ہیں. ایک خاتون ہے, عورت ہے, اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کر بیٹھی ہوں, مجھے پاک کیجئے, مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے رخ مبارک پھیر لیا دوسری طرف. پھر وہ آگے آئی, یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے, میں گناہ کر بیٹھی ہوں. آپ نے پھر رخ انور تیسری طرف پھیر لیا, وہ پھر آ گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا بھول رہی ہو, تمہارا گمان ہوگا, ایسا نہیں ہوا ہوگا. صحابہ کرام سے فرمایا پوچھ لو اسے کیا کہہ رہی ہے. لیکن وہ مصر تھی اس بات پر کہ مجھ سے گناہ ہوا, مجھ سے غلطی ہوئی. اللہ کے محبوب نے فرمایا اچھا ایسے کرو, ہو سکتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا ہو, جاؤ کچھ انتظار کرو, اگر ایسا ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک نہ آنا. وہ چلی گئی. اب ذرا سوچیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, گناہ ہوتی ہیں, اور وہ جانتے تھے, وہ عورت جانتی تھی کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے, وہ یہ بھی جانتی تھی سزا کیا ہے, پتھر مار مار کر ہلاک کرنا, سنسار کرنا. کچھ عرصے کے بعد وہ عورت آ گئی, 9 مہینے گزار کر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے. کتنی فکر ہے, مجھے پاک کیجئے, میں اس گناہ کے ساتھ اپنی رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش نہیں ہونا چاہتی, میں گناہ کو دنیا میں ہی صاف کر کے اپنے رب کے پاس جانا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا
کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا حق ہے دودھ پلانا، دودھ پینا، لہذا اس کو 2 سال دودھ پلاؤ، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہوگا خود کھائے گا، دودھ کی مدت پوری ہو جائے گی پھر آنا۔ وہ چلی گئی، 2 سال کے بعد پھر آ گئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دکھایا، یا رسول اللہ دیکھیے کھانا کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے۔ 2 سال دودھ کی مدت پوری ہو گئی، 3 سال گزر گئے، لیکن عورت اسی بات پہ کھڑی ہے کہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آخر کار اس پر حد جاری کی گئی، اور اس طریقے پر حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے غلطی ہوئی، وہ بھی خود آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، گناہ ہو گیا۔ جب بار بار کہا، اقرار جرم کر لیا، تو پھر حکم ملا کہ آپ بھائی لے جاؤ، سنسار کرو۔ جب اس کو سزا دی گئی، رجم کیا گیا، تو اس موقع پر اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پوری زمین کے انسانوں پر توبہ کو تقسیم کیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ صحابہ ہیں، ان کا مقام یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ انتخاب جو اللہ کا ہے، اور اللہ رب العزت نے قانون بیان کر دیا۔ ہمارے ہاں تو تنقید کی جاتی ہے نا، ابھی آپ نے سنا ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اور یہ بدترین دور حکومت ہے جس میں ہم ختم نبوت پر بار بار حملے دیکھ رہے اور سن رہے ہیں، اور اب اس انداز سے ان مقدس شخصیات پر سر عام بازاروں میں کھلے عام اس انداز سے ان پر لعنت کی جا رہی ہے جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی۔ مقام کیا ان کا، مرتبہ کیا؟ ہمارا تو ایمان ہے، وہ اگر ان کو درمیان سے ہٹاتے ہیں تو اسلام نہیں بچتا، اگر ان کو درمیان سے ہٹاتے ہیں تو پھر نبی تک ہمارا واسطہ ہی باقی نہیں رہتا۔ بندے اور رب کا تعلق جڑتا ہے، درمیان میں واسطہ کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ بندے کا تعلق رب کے ساتھ جڑتا ہے تو درمیان میں واسطہ کون ہے؟ کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ کس نے اللہ کی توحید سمجھائی ہمیں؟ اللہ کے رسول نے سمجھائی ہے۔ درمیان میں واسطہ رسول ہیں، اگر رسول کو بیچ سے نکالتے ہیں توحید باقی نہیں رہتی، اور پھر رسول کی بات ہم تک جو پہنچی ہے تو ہم تک پہنچانے کے لیے درمیان میں واسطہ کون ہے؟ تو وہ صحابہ ہیں۔ اگر وہ بیچ سے ہٹ گئے تو ہمارا واسطہ اور رابطہ نبی سے کٹ گیا۔ جب واسطہ ہی کٹ گیا تو اسلام کہاں باقی رہا؟ اور تنقید بھی ان شخصیات پر بڑی عجیب سی بات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے کر ان کی تکفیر کی گئی، اور اسلام آباد میں مرکز میں حکومت کی ناک کے نیچے، اور پھر وہاں سے اس کو باعزت طور پر نکال کر برطانیہ پہنچا دیا گیا۔ تو اب تم یہ کہیں گے کہ حکومت کی اپنی سازش ہے اور کچھ نہیں۔ مرزائیوں کو نکالا جاتا ہے کبھی برطانیہ، کبھی امریکہ پہنچا دیا جاتا ہے، کبھی گستاخ پیغمبر کو راتوں رات نکال دیا جاتا ہے، کبھی گستاخ صدیق اکبر کو ایسے اچھے انداز سے نکال دیا جاتا ہے۔ جان بوجھ کر حالات خراب کرنے کی ایک سازش ہے، ورنہ ہمارا مذہب تو کسی پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں سال سے ہم جمعہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والا آپ پڑھنے والے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں ابو جہل کافر ہے کہ نہیں؟ کسی کو شک ہے؟ جو نہیں بول رہے ان کو شک ہے۔ ابو جہل کافر ہے، فرعون کافر ہے، کافر ہے نا، نمرود کافر ہے۔ بتائیں جتنا عرصہ آپ نے یہاں نمازیں پڑھی ہیں، اجتماعی دعائیں بھی ہوئی ہیں، لمبی دعا بھی ہوئی ہے، مختصر دعا بھی ہوتی ہے، کبھی ہم نے نمرود پر لعنت کی ہے؟ کبھی ہم نے فرعون پر لعنت کی ہے؟ کبھی ہم نے ابو جہل پر لعنت کی ہے؟ ان پر لعنت برس رہی ہے، یہ الگ بات ہے، لعنت ان پر برس رہی ہے، لیکن ہم نے دعاؤں میں کبھی لعنت کی ہے؟ ہمارا مذہب تو لعنت کرنے کی ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا۔ ہم تو لعنت کرنے والے نہیں، ہم تو دعائیں دینے والے ہیں۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، لیکن جہاں بات ایمان کی آتی ہے تو پھر وہ قابل برداشت نہیں ہوتی ہم سے۔ صدیق اکبر ایک مثال عرض کرتا ہوں، ان کے مقام اور مرتبے کو آپ سن چکے ہیں، ان کے فضائل مناقب بہت سن چکے ہیں۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، ہجرت کا سفر ہے، اللہ کے محبوب صدیق اکبر کو ساتھ لے کر چلے، رات کو چلے ہیں، مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں،
سور کی طرف جاتے ہیں. غار سور میں تین راتیں قیام کیا تھا آپ نے. اس پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں. صدیق اکبر نے دیکھا محبوب تھک چکے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں آقا میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. سنا ہے نا یہ بات؟ پہلے سنی ہوئی ہے. کندھوں پہ سوار کرا لیا. اب کندھوں پہ آپ سوار ہو گئے. ابو بکر نے کندھوں پہ اٹھایا ہے اللہ کے محبوب کو. چل رہے ہیں. اب کندھوں پر کیسے بیٹھا جاتا ہے؟ کبھی کسی بچے کو کندھے پہ اٹھایا؟ ایک ٹانگ اس طرف ہوتی ہے, دوسری ٹانگ اس طرف ہوتی ہے, اور ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے بچوں کو اٹھایا ہوگا کبھی؟ ایک ٹانگ اس کندھے پہ, دوسری ٹانگ اس کندھے پہ. ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے یا دو ہوتی ہیں؟ ایسے ہاتھ رکھے جاتے ہیں. اب اس کی تکفیر کھلے عام کی جائے, برداشت ایمان والا کیسے کر سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ایسا کہ ان پر تنقید نہیں کی جا سکتی. اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے مقام اپنی محنت سے حاصل نہیں کیا. کوئی ڈاکٹر ہے نا جی, کوئی ڈاکٹر بن گیا, MBBS بن گیا, یا کسی بھی شعبے میں اسپیشلائزیشن کر لیا تو اب اسپیشلسٹ ہے وہ, تو اس پر کوئی بھی ڈاکٹر اعتراض کر سکتا ہے. کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے. اس لیے کر سکتا ہے کہ وہ خود جو اعتراض کر رہا ہے وہ بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے. ڈاکٹر بن سکتا ہے, وہ ڈگری حاصل کر سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, تعلیم حاصل کرے, وہی ڈگری حاصل کرے, وہ بھی ڈاکٹر بن جائے گا, اسپیشلسٹ بن جائے گا, ماہر بن جائے گا, بن سکتا ہے. جبکہ مقام صحابیت ایسا مقام ہے کہ کوئی یہ مقام حاصل کر ہی نہیں سکتا. جتنا بھی کوئی زور لگا لے, ساری عمر سجدے میں پڑا رہے, رکوع میں کھڑا رہے, تسبیح لے کر بیٹھا رہے, وہ مقام صحابیت کو نہیں پا سکتا. جب اس مقام کو پا کوئی نہیں سکتا, اس مقام تک پہنچ کوئی نہیں سکتا, تو ان پر تنقید بھی کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ حل کر دیا ہے. قرآن حکیم کے اندر مسئلہ حل ہو چکا ہے اگر غور سے دیکھا جائے. ایک موقع پر صحابہ کرام کے لیے کہا گیا, جب ان سے کہا گیا نا کہ ایمان لاؤ تم بھی. منافقین کہتے تھے نا مدینہ منورہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. وہ بھی کہتے تھے ایمان والوں سے ایمان لائے, ہم بھی مومن ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایسے ایمان نہیں. ایسا ایمان اگر لے آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر تم ایمان والے ہو. اللہ نے معیار بتا دیا کہ ایمان وہ قابل قبول ہوگا جس طرح کا ایمان صحابہ کا ہے. اب بتاؤ اگر صحابہ کا ایمان نامکمل تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسروں کے لیے معیار کیوں بنا رہے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہہ دیا, جب ان سے کہا گیا ان جیسا ایمان لاؤ تو کہنے لگے ان جیسا, جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں معاذ اللہ, جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں ہم بھی ایسا ایمان لائیں, نہ اپنی جانوں کی پرواہ ہے, نہ گھر بار کی پرواہ ہے, ہم بھی ایسے کریں. تو اللہ رب العزت نے فوراً جواب دیا, الا انہم هم السفہاء. فرمایا جو میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہتا ہے وہ خود بیوقوف ہے. یہ اللہ نے اصول ایک بنیاد رکھ دی. اب اس پر غور کریں ذرا. انہوں نے کس کو کہا بیوقوف؟ صحابہ کو. اللہ نے کیا فرمایا؟ جو ان کو بیوقوف کہے وہ خود بیوقوف ہے. اب اس کو آگے چلیں کہ جو میرے نبی کے صحابہ کو جھوٹا کہے وہ خود جھوٹا ہے, جو میرے نبی کے صحابہ کو منافق کہے وہ خود منافق ہے, جو میرے نبی کے صحابہ کو کافر کہے وہ خود. قرآن نے بتا دیا, فیصلے کر دیا. اگر یہ ایمان والے ہیں, ان کو ایماندار کہے گا وہ ایمان والا, ان کو متقی کہنے والا متقی ہوگا, ان کو زاہد کہنے والا زاہد ہوگا, ان کو عابد کہنے والا عابد ہوگا. ان پر جو تنقید کرے گا, جن لفظوں سے ان کو یاد کرے گا, وہ سب کچھ اسی کی طرف پلٹے گا. اللہ رب العزت نے قانون بیان کر دیا. اور دوسرا فرمایا کہ ایمان تمہارا قابل قبول تب ہو سکتا ہے جب تم ایمان ایسا لاؤ گے جس طرح ایمان صحابہ لائے. ایک بڑا مسئلہ جو پیش کیا جاتا ہے, جس میں بہت سارے ہمارے اپنے بھی اپنے آپ کو اہل سنت میں شمار کرنے والے, وہ بھی بہت احتیاط کرتے کرتے ایک صحابی کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں. اور وہ صحابی کون ہے؟
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی دیکھیں ان سے غلطی ہو گئی، ان سے غلطی ہو. کیا غلطی ہوئی؟ یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، ان سے غلطی ہو گئی، اور پھر اسی بہانے سے ان پر تنقید کی جاتی ہے. تو پہلی بات یاد رکھیں، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، مقام صحابیت پہ ہیں. ایک بات یعنی اللہ نے ان کو چنا ہے بنو امیہ میں سے. دوسری بات ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ رشتہ ہے. حضرت امیر معاویہ کی بہن ام المومنین ہے ام حبیبہ، تو اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ امت کے ماموں ہیں، اللہ کے محبوب کے سالے ہیں. اپنے سالوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہیں، بہنوں کے رشتے چھوڑ دیتی ہیں سالے کی خاطر، اور اللہ کے نبی کے سالے پر تنقید کرنا. سالے ہیں. اگلا رشتہ حضرت امیر معاویہ تیسری پشت میں ان کا سلسلہ نسب اللہ کے محبوب کے ساتھ جا ملتا ہے. حضرت امیر معاویہ کا دادا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پردادا وہ ایک ہے. تیسرا رشتہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بھانجی وہ حضرت حسین کی زوجہ ہے جن کا نام لیلا ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بھانجی ہے جو حضرت حسین کے گھر میں ہے، رشتے ہیں آپس میں. حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، اللہ کے محبوب کی صحابی ہیں. صحابہ تو بہت سارے ہیں، ہر ایک کو منفرد مقام حاصل ہے. صحابہ آئے، ایمان لائے، اسلام قبول کیا، لیکن معاویہ وہ ہیں جب آئے اللہ کے محبوب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، بیعت کی اور ایمان لائے، جب کلمہ شہادت پڑھ لیا تو یہ واحد صحابی ہیں امیر معاویہ کہ اللہ کے محبوب نے مسکراتے ہوئے دیکھا، فرمایا امیر معاویہ ایمان مبارک ہو، ایمان مبارک ہو. مبارکباد دی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو. اس کے بعد اللہ کے نبی کو اعتماد کتنا کہ وہ حضرات جو قرآن کریم لکھا کرتے تھے، جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی، صورتیں نازل ہوتی، تو کچھ صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں تھیں جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، وحی لکھنے والے. حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی بنایا اللہ کے رسول نے. اعتماد تھا، قرآن ان سے لکھوایا جا رہا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں خط لکھتے تھے تو امیر معاویہ کو بلا کر اس سے لکھوایا کرتے تھے. اتنا اعتماد ہے. اب غلطی کیا ہوئی بھائی؟ غلطی ہوئی کہ یزید کو جانشین کیوں بنایا. ٹھیک ہے بھائی، دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے فیصلہ مسلط نہیں کیا امت پر، اور چھوٹا ملک نہیں تھا، چند ایک افراد نہیں تھے، ہمارے شہر جتنی آبادی نہیں تھی، بلکہ 64 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی امیر معاویہ کی. 64 لاکھ مربع میل. اور حضرت امیر معاویہ 40 سال تک حکمران رہے تھے. 40 سال، 20 سال بطور گورنر کے رہے اور 20 سال تک بلا شرکت غیر حکمران رہے ہیں، اور ان کا دور مثالی دور تھا. آپ واقعات تو پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ مسلمان جا رہے تھے، لشکر جا رہا تھا، راستے میں جنگل آ گیا، جنگل میں مسلمان چھاونی بنانا چاہتے تھے، اور چھاونی بنانے کا جب جگہ کا انتخاب کر لیا تو وہاں پر جنگلی درندے تھے، وہاں پر سانپ بچھو کثرت سے تھے. انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ تو ایک کھڑے ہو گئے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہاں آئے ہیں، ہم نے یہاں فوجی چھاونی بنانی ہے، یہاں پر ہم نے قیام کرنا ہے. اے جنگل کے درندوں، اے جنگل کے وحشی جانوروں، اے جنگل کے رینگنے والے، چلنے والے، دوڑنے والے، چیر پھاڑنے والے جانوروں، نکل جاؤ یہاں سے، جنگل خالی کر دو. تو پھر روایات میں کیا آتا ہے، کچھ دیر کے بعد دیکھا گیا کہ درندے وہاں سے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، سانپ وہاں سے رینگتے ہوئے نکل رہے ہیں، بچھو وہاں سے جا رہے ہیں، ہر نقصان پہنچانے والی چیز وہاں سے چلی گئی، جنگل کو خالی کر دیا. تو یہ کس کا دور تھا؟ یہ امیر معاویہ کا دور تھا، یہ ان کے دور کے اثرات تھے. حضرت امیر معاویہ نے 20 سال بلا شرکت غیر حکمرانی کی ہے. جب وقت آخر آیا آپ سوچ میں پڑ گئے، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی ذمہ داری اللہ رب العزت نے میرے کندھوں پہ ڈالی تھی، اب کیا کروں؟ چنانچہ مشورہ کیا، صحابہ کرام نے مشورہ دیا. اس وقت صحابہ کرام اور بھی تو تھے نا. انہوں نے مشورہ دیا کہ امت کو انتشار سے بچانے کے لیے، پہلے انتشار بہت ہو چکا، جنگیں ہو چکی ہیں آپس میں، اب امت کو یکجا رکھنے کے لیے اور امت کو انتشار سے بچانے کے لیے
ہماری نظر میں جو آپ کا فرزند یزید ہے، اگر اس کو آپ اپنا جانشین ولی عہد مقرر کر دیں تو بہتر ہوگا۔ صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت امیر معاویہ نے یزید کو جانشین مقرر کیا، ولی عہد نامزد کیا۔ اب یہ دوسرا نکتہ سمجھے، ولی عہد نامزد کرنے سے کوئی خلیفہ بن نہیں جاتا۔ ولی عہد نامزد کرنے سے کوئی خلیفہ نہیں بن جاتا، بلکہ رائے ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے کہ میرے بعد اس کو بنا دو، میری رائے یہ ہے۔ تو امیر معاویہ کی رائے تھی کہ میں نے ایک منتخب کر لیا ہے، میری رائے یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ اب اگر لوگ بیعت کریں گے خلیفہ بن جائے گا، اگر بیعت نہیں کریں گے خلیفہ نہیں بنے گا، بن نہیں جاتا، ان کے نامزد کرنے سے نہیں بنا ہوا۔ انہوں نے ایک رائے دی، مشورہ دیا، نام پیش کر دیا، لیکن فیصلہ اس وقت ہوگا جب بیعت کرنے والے سارے بیعت کر لیں گے۔ تیسری بات، حضرت امیر معاویہ جس وقت انتخاب کر رہے تھے یا صحابہ کرام جو مشورہ دے رہے تھے، اس وقت تک یزید میں ایسی کوئی خرابی ان کے سامنے نہیں آئی تھی کہ جس کو دیکھ کر وہ ایسا قدم نہ اٹھاتے۔ ان کے سامنے ایسی خرابی کوئی نہیں آئی تھی۔ چوتھی بات یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں لیکن تھے انسان، ہیں صحابی لیکن انسان ہیں۔ وہ آگے کے حالات کو نہیں جانتے تھے، عالم الغیب نہیں تھے۔ وہ فاروق اعظم جو مدینے میں منبر پر بیٹھ کر سینکڑوں میل دور ساریہ کو لشکر کی کمان کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اللہ نے دکھا دیا، لیکن جب مسلح پہ کھڑے تھے پیچھے کھڑے ہوئے قاتل کو نہ دیکھ سکے۔ تو علم غیب یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، بندے عالم الغیب نہیں ہوتے۔ امیر معاویہ کو کیا معلوم تھا کہ میرے بعد حالات یہ پیش آئیں گے؟ ان کے علم میں تو نہیں تھا میرے بعد کیا ہوگا، اگر ایسے پتہ ہوتا تو کبھی نہ کرتے۔ چوتھی بات کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کا انتخاب کر لیا، اپنی رائے دے دی یا ولی عہد نامزد کر دیا۔ اس کے بعد یزید نے جو کچھ کیا وہ قابل مذمت، آج تک قابل مذمت ہے، اچھا کام تو نہیں کیا اس نے، لیکن کسی بیٹے کے اس طرح کے کام کرنے سے باپ پر انگلی کوئی نہیں اٹھایا کرتا۔ ذرا یہاں پر عقل سے کام لینا چاہیے۔ بیٹا اگر غلط نکلا ہے، بیٹا غلط راہ پر چل پڑا ہے تو باپ کو برا کوئی نہیں کہا کرتا۔ کوئی کہتا ہے باپ کو، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں کہا جا سکتا ہے تو پھر پیچھے چلو، پھر پیچھے چلو، پھر ایک واقعہ اور بھی یاد دلاتا ہوں، پھر وہاں پہ انگلی اٹھاؤ پتہ چلے گا۔ اور وہ کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیسا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا کہ نہیں تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان تھا کہ نہیں تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں کفار کے ساتھ غرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پھر نوح علیہ السلام پر اعتراض آپ کر سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایسا نکلا، لہٰذا نوح علیہ السلام پر اعتراض کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ باپ اگر اچھا ہے اور بیٹا برا نکلا ہے، باپ پر انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ تو جب وہاں پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تو یہاں کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ اس طرح کی اور بھی مثالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ ایسے حضرات دے دیجئے، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، قرآن کریم پڑھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چن چن کر قاری ان کے ساتھ بھیج دیے، قاریوں کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اعتماد کس نے کیا؟ اللہ کے رسول نے کیا۔ وہ قاریوں کو ساتھ لے گئے۔ جب راستے میں زیادہ سفر طے کر چکے تو ان کے ارادے تو برے تھے، انہوں نے حملہ کر دیا، سب کو شہید کر دیا وہاں پر۔ اب جب سارے مارے گئے تو کیا اعتراض کرو گے اللہ کے محبوب پر؟ کیا آپ نے قاری کیوں ان کے حوالے کیے تھے؟ آپ کا قصور ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آگے حالات کیا ہوں گے کوئی نہیں جانتا۔ اگر اس نے بعد میں حالات خراب کیے تو اس میں امیر معاویہ کا کیا قصور ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اور آخری بات یہ کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کی نامزدگی کے بعد جب اس کا انتخاب کر لیا، ولی عہد نامزد کر دیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کرتے ہیں میرے پروردگار، میں نے مشورہ کرنے کے بعد جو ہمیں اچھا لگا، ہمیں یہی اچھا لگا امت کو یکجا رکھنے کے لیے، خلافت کا نظام مکمل طور پہ سنبھالنے کے لیے
ہمیں یزید بہتر لگا تو ہم نے اس کا انتخاب کیا۔ ساتھیوں کے مشورے سے یہ طے ہوا، اے ہمارے پروردگار، اگر یہ سیدھے راستے پر چلے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ پر عمل کرے اور کرائے اور خلافت کو صحیح معنوں میں چلائے جس طرح پہلے چل چکی ہے، اللہ میرے بیٹے یزید کی مدد کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا، اور اے میرے پروردگار اگر وہ اس راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چل پڑے تو میرے رب بیٹا میرا ہے، میں دعا کرتا ہوں اسے ہلاک کر دینا۔ دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ اگر سیدھا چلے تو مدد کرنا، اگر غلط چل پڑے تو اس کو ہلاک کر دینا۔ کیا کوئی باپ بیٹے کے لیے ایسی دعا کر سکتا ہے؟ یہ دعا بتا رہی ہے کہ امیر معاویہ کے دل کے اندر اخلاص کتنا تھا، ان کے دل کے اندر خلوص کتنا تھا، اور امت کے لیے ہمدردی کا جذبہ کتنا تھا، اور اسلام سے محبت کا جذبہ ان کے اندر کتنا پایا جاتا تھا۔ تو بہر طور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ شخصیات ہیں کہ پروردگار عالم پوری کائنات کے انسانوں کو کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں آؤ اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر آؤ ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان ان کا ہے، تب تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ توحید تمہاری ویسی جیسی صحابہ کی، رسالت پر ایمان تمہارا ویسا جیسے صحابہ کا، قرآن پر تمہارا ایمان ویسے جیسے صحابہ کا، دین پر چلنا ایسا تمہارا جس طرح صحابہ کا، اللہ کے محبوب کی اتباع ایسے جس طرح کے صحابہ کی۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا نا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے محبوب کی سیرت طیبہ، ان کی حیات طیبہ، ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نمونہ تو ہے ہمارے لیے، لیکن نمونے پر چلنے والے کون ہیں؟ فرمایا چلنے والوں کو دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھو، اس نمونے کو اپنانے والے صحابہ کو دیکھو۔ آؤ اب ان کی طرح ایمان لاؤ، ان کی طرح اتباع کرو، ان کی طرح اطاعت کرو، ان کی طرح دین کو اپناؤ، ان کی طرح دین پر چلو، تب تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ اور اگر تمہارا ایمان ان جیسا نہیں ہوگا تو ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے معیار قرار دے دیا۔ اور یہاں پر آخری بات اور بھی عرض کر دوں 7 ستمبر کے حوالے سے کہ ابھی 2 دن بعد 7 ستمبر ہے، اور 7 ستمبر وہ تاریخی دن ہے کہ جس دن پاکستان کی اسمبلی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکرین قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ ہر سال یوم فتح کے عنوان سے یہ تاریخی دن منایا جاتا ہے، ہر سال منایا جاتا ہے۔ تو ختم نبوت ایک عقیدے کا نام ہے، ایک نعرے کا نام نہیں، عقیدے کا نام ہے، اور اس کے بغیر، اس عقیدے کے بغیر کوئی مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا اپنے آپ کو۔ تو اب دیکھیں کہ صحابہ کرام جیسا ایمان اگر لائیں گے تو اس عقیدے کو بھی دیکھو کہ ختم نبوت کی جب باری آئی، جب عقیدہ ختم نبوت کی بات آئی تو وہاں پر صحابہ نے کیا کیا؟ وہاں پر صحابہ نے گلے کٹوا دیے، لیکن کسی غیر کو نبی تسلیم نہیں کیا، گوارا نہیں کیا، برداشت نہیں کیا کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا، تحفظ کیا اس عقیدے کا، اور آنے والوں کو بتایا کہ یہ ایسا عقیدہ ہے ختم نبوت کا، اس کے لیے جانیں قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن کسی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو 7 ستمبر کے حوالے سے مختلف مقامات پر پروگرام ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی جامع مسجد ختم نبوت میں 5 ستمبر یعنی کل روز ہفتہ بعد از نماز مغرب جلسہ منعقد ہوگا، اس میں آپ کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ 7 ستمبر کو پشاور میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی ختم نبوت کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے اسی حوالے سے، اس کے ساتھ بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں، اس میں شرکت بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت اور صحابہ کرام کے ناموس کے تحفظ کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس خدمت کے لیے ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔